خود جا کر دیکھ لے مالک، بوڑھے درید بن اسامہ نے کہا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اپنے دیوتا لات کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اس آدمی نے کہا جو دیکھ آیا تھا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر جس کی تعداد کم و بیش 10,000 تھی، حنین کے قریب آ کر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ اس نے کہا انہوں نے خیمے نہیں گاڑے، وہ تیاری کی حالت میں ہیں، اور یہ بھی جھوٹ نہیں کہ اس کے لشکر کا سپہ سالار محمد خود ہے۔ مالک بن عوف غصے سے بابلا ہوا جا رہا تھا، وہ مسلمانوں پر اچانک ٹوٹ پڑنے چلا تھا۔ اس نے اوتاس سے مکہ کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا تھا، مگر اسے اطلاع ملی کہ مسلمان اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس کی جمعیت سے تھوڑے ہی دور حنین گردنواہ میں آ گئے ہیں اور مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ غصہ تیری عقل کو کمزور کر رہا ہے مالک، درید نے اسے کہا۔ اب محاصرے اور یلغار کو دماغ سے نکال اور اس زمین سے فائدہ اٹھا جس پر مسلمانوں سے تیرا مقابلہ ہوگا۔ تو اچھی چالیں سوچ سکتا ہے، تو دشمن کو دھوکہ دے سکتا ہے، تجھ میں جرت ہے، پھر تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں تجھے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ حوازن کے لوگوں نے اپنی عورتوں اور اپنے بچوں اور اپنے مویشیوں کو ساتھ لا کے اچھا نہیں کیا۔ آپ میرے ساتھ حنین کی وادی کو دیکھیں۔ وہ دونوں اس علاقے کو دیکھنے چل پڑے جہاں لڑائی متوقع تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجاہدین کی جو فوج تھی اس کی تعداد 12,000 تھی۔ اس نفری میں مکہ کے 2,000 افراد ایسے تھے جنہیں اسلام قبول کیے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے۔ بعض صحابہ اکرام ان نو مسلمانوں پر بھروسہ کرنے پر آمادہ نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اللہ پر بھروسہ تھا۔ ابو سفیان، اکرمہ اور صفوان بھی نو مسلم تھے۔ یہ تینوں سرداری اور سالاری کے رتبوں کے افراد تھے جن کا نو مسلم قریش پر اثر و رسوخ بھی تھا، لیکن دیکھا گیا کہ یہ سب اپنی مرضی سے اس لشکر میں شامل ہوئے تھے۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ ان تینوں نے مجاہدین کے لیے کم و بیش 100 جرح بختر دیے تھے۔ یہ لشکر 27 جنوری 630 6 سوال 8 ہجری کی صبح مکہ سے روانہ ہوا اور 31 جنوری کی شام حنین کے گرد و نواح میں پہنچ گیا تھا۔ کوچ برق رفتار تھی۔ رسول کریم کو معلوم تھا کہ قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف لڑنے والے قبیلے ہیں اور ان کے قائد درید اور مالک جنگی فہم و فراست اور چالوں سے بخوبی واقف ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہراول میں جن 700 مجاہدین کو رکھا وہ بنو سلیم کے تھے اور ان کے کمانڈر خالد بن ولید تھے۔ حنین ایک وادی ہے جو مکہ سے 11 میل دور ہے۔ بعض جگہوں پر یہ وادی 7 میل چوڑی ہے، کہیں اس کی چوڑائی اس سے بھی کم ہے، اور حنین کے قریب جا کر وادی کی چوڑائی کم ہوتے ہوتے بمشکل 2 فرلانگ رہ جاتی ہے۔ یہاں سے وادی کی سطح اوپر کو اٹھتی ہے، یعنی یہ چڑھائی ہے۔ آگے ایک دوری نما راستہ ہے جو دائیں بائیں مڑتا ایک اور وادی میں داخل ہوتا ہے۔ اس وادی کا نام نخلۃ الیمانیہ ہے۔ راستہ خاصا تنگ ہے۔ مسلمانوں نے اپنے جاسوسوں کی آنکھوں سے دیکھا کہ قبیلوں کے متحدہ فوج ابھی اوتاس کے قریب خیمہ جن ہے، مگر جاسوس رات کی تاریکی میں نہ جھانک سکے یا انہیں ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ رات کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ دشمن نقل و حرکت تو نہیں کر رہا۔ دن کے دوران متحدہ قبیلوں کے کیمپ میں کوچ یا پیش قدمی کی تیاری کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ کیمپ پر مردنی سی چھائی ہوئی تھی، کوئی سرگرمی نہیں تھی۔ 1 فروری 630 11 سوال 8 ہجری کی شہر مجاہدین نے اوتاس کی طرف پیش قدمی کی۔ اسکیم یہ تھی کہ دشمن کے کیمپ پر یلغار کی جائے گی۔ امید یہی تھی کہ دشمن کو بے خبری میں جا لیں گے۔ پیش قدمی مکمل طور پر منظم تھی۔ ہراول میں بنو سلیم کے مجاہدین تھے جن کے قائد خالد بن ولید تھے۔ اس حیثیت سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے تھے۔ اسلامی فوج کی نفری تو 12,000 تھی، لیکن اس باقاعدہ فوج کے ساتھ ایک باقاعدہ فوج بھی تھی جس کی نفری 20,000 تھی۔ یہ مکہ اور گردنواح کے لوگ تھے جو فوج کی مدد کے لیے ساتھ آئے تھے۔ ایک واقعہ قابل ذکر ہے کہ اتنا زیادہ لشکر دیکھ کر بعض صحابہ اکرام نے بڑے فخر سے کہا، کون ہے جو ہمیں شکست دے سکتا ہے؟ 2 مورخ نے لکھا ہے کہ اس فخر میں تکبر کی جھلک بھی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے آگے تھے۔ وہ جب وادی حنین کے تنگ راستے میں داخل ہوئے تو صبح طلوع ہو رہی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور رفتار تیز کر دی۔ خالد جوشیلے جنگجو تھے اور جارحانہ قیادت میں یقین رکھتے تھے۔ وہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو قبیلہ قریش کے سردار اعلیٰ ابو سفیان سے انہیں سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ وہ انہیں کھل کر لڑنے نہیں دیتے تھے۔ ان کے قبول اسلام کی ایک وجہ یہ بھی تھی
کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری قیادت میں وہ جذبہ دیکھا تھا جو انہیں پسند تھا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول اسلام سے پہلے اکرمہ سے کہا بھی تھا کہ میرے عسکری جذبے اور میدان جنگ میں جارحانہ انداز کی قدر صرف مسلمان کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کی عسکری اہلیت اور قابلیت کی جو قدر کی تھی، اس کا ثبوت یہ تھا کہ وہ اتنے بڑے لشکر کے ہراول کے کمانڈر تھے۔ صبح طلوع ہو رہی تھی جب خالد بن ولید کا ہراول دستہ گھاٹی والے تنگ راستے میں داخل ہوا۔ اچانک زمین و آسمان جیسے پھٹ پڑے ہوں۔ حوازن، ثقیف اور دیگر قبیلوں کے متحدہ فوج کے نعرے گھٹاؤں کی گرج اور بجلیوں کی کڑک کی طرح بلند ہوئے اور موسلا دھار بارش کی طرح تیروں کی بوچھار آنے لگی۔ یہ تیر دائیں بائیں کی چٹانوں اور ٹیکریوں سے آ رہے تھے۔ یہ دشمن کی گھات تھی۔ مالک بن عوف اور درید بن اسامہ نے دن کے وقت اپنے کیمپ میں کوئی سرگرمی ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے یہ جنگی کیمپ نہیں، کسی قافلے کا پڑاؤ ہے۔ شام کے بعد مالک بن عوف اپنی فوج کو حنین کے تنگ راستے پر لے گیا اور تیر اندازوں کو دونوں طرف چھپا کر بیٹھا دیا تھا۔ تیروں کی بوچھاریں اچانک بھی تھیں اور بہت زیادہ بھی تھیں۔ مجاہدین کے گھوڑے تیر کھا کر بے لگام ہو کر بھاگے۔ جو سوار تیروں سے محفوظ رہے وہ بھی پیچھے کو بھاگ اٹھے۔ تیروں کی بوچھاریں اور تیز تند ہو گئیں، گھوڑے بھی بے قابو اور سوار بھی بے قابو ہو گئے۔ بھگدڑ مچ گئی۔ مت بھاگو! خالد بن ولید تیروں کی بوچھاروں میں کھڑے چلا رہے تھے۔ پیٹھ نہ دکھاؤ، مقابلہ کرو ہم دشمن کو۔ گھوڑوں اور سواروں کی بھگدڑ ایسی تھی کہ خالد بن ولید کی پکار کسی کے کانوں تک پہنچتی ہی نہیں تھی۔ کوئی یہ دیکھنے کے لیے بھی نہیں رکا کہ خالد بن ولید کے جسم میں کتنے تیر اتر گئے ہیں، اور وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے وہیں کھڑے اپنے دستے کو مقابلے کے لیے للکار رہے ہیں۔ وہ آخر بھگدڑ کے ریلے کی جد میں آ گئے اور ان کے دھکوں سے یوں دور پیچھے آ گئے جیسے سیلاب میں بہہ گئے ہوں۔ جب بھگدڑ کا ریلا گزر گیا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ گھوڑے سے گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ کے پیچھے اسلامی فوج آ رہی تھی۔ اس کے رضاکاروں کا باقاعدہ لشکر بھی تھا۔ ہراول کا دستہ بھاگتا دوڑتا پیچھے کو آیا تو فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ ہراول کے بہت سے آدمیوں کے جسموں میں تیر پوش تھے اور ان کے کپڑے خون سے لال تھے۔ گھوڑوں کو بھی تیر لگے ہوئے تھے۔ مالک بن عوف کی فوج کے نعرے جو پہلے سے زیادہ بلند ہو گئے تھے سنائی دے رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر اسلامی فوج بکھر کر پیچھے کو بھاگی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ قریش جو بے دلی سے مسلمان ہوئے تھے اور اسلامی فوج کے ساتھ آ گئے تھے، انہوں نے اس بھگدڑ کو یوں بڑھایا جیسے جلتی پر تیل ڈالا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف بھاگے بلکہ انہوں نے خوف و ہراس پھیلایا۔ انہیں ایک خوشی تو یہ تھی کہ لڑائی سے بچے اور دوسری خوشی یہ کہ مسلمان بھاگ نکلے ہیں اور انہیں شکست ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی کچھ نفری وہاں جا پہنچی جہاں سے چلی تھی۔ اس جگہ کو فوجی اڈا ویس بنایا گیا تھا۔ زیادہ تعداد ان مسلمانوں کی تھی جنہوں نے پیچھے ہٹ کر ایسی جگہوں میں پناہ لے لی جہاں چھپا جا سکتا تھا، لیکن وہ چھپنے کے لیے نہیں بلکہ چھپ کر یہ دیکھنے کے لیے وہاں رکے تھے کہ ہوا کیا ہے اور وہ دشمن کہاں ہیں جس سے ڈر کر پوری فوج بھاگ اٹھی ہے۔ وہاں تو حالات یہ ہو گئے تھے کہ بھاگتے ہوئے اونٹ اور گھوڑے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ پیادے ان کے درمیان آ کر کچلے جانے سے بچنے کے لیے ہر طرف بھاگ رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کی یہ حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن ہو کے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگنے والوں کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 صحابہ اکرام تھے۔ ان میں 4 نام قابل ذکر ہیں: حضرت عمر، حضرت عباس، حضرت علی اور حضرت ابو بکر۔ مسلمانوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے للکارنا شروع کر دیا: کہاں جا رہے ہو؟ میں ادھر کھڑا ہوں، میں جو اللہ کا رسول ہوں، مجھے دیکھو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ یہاں کھڑا ہوں۔ مسلمان حضور کے قریب سے بھاگتے ہوئے گزرتے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہیں سن رہا تھا۔ خالد بن ولید کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، وہ آگے کہیں بے ہوش پڑے تھے۔ اتنے میں قبیلہ حوازن کے کئی آدمی اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار بھاگتے ہوئے مسلمانوں کے تعاقب میں آئے۔ ان کے آگے ایک ستر سوار تھا جس نے جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مسلمان کو ساتھ لیا اور اس ستر سوار علمبردار کے پیچھے دوڑ پڑے۔ قریب جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے اونٹ کی پچھلی ٹانگ پر تلوار کا وار کر کے ٹانگ کاٹ دی۔ اونٹ گرا تو سوار بھی گر پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے اٹھتے اٹھتے اس کی گردن صاف کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیکری پر جا کھڑے ہوئے۔ دشمن کے کسی آدمی کی للکار سنائی دی: وہ رہا محمد، قتل کر دو۔ تاریخ میں ان آدمیوں کو قبیلہ ثقیف کا لکھا گیا ہے، جو اپنے آدمی کی للکار پر اس ٹیکری پر چڑھنے لگے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔
صحابہ اکرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان آدمیوں پر ٹوٹ پڑے۔ مختصر سے معرکے سے وہ سب بھاگ نکلے، ان میں سے کوئی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ پایا۔ میں ملک بن عوف سے شکست نہیں کھاؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ وہ اتنی آسانی سے کیسے فتح حاصل کر سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو بکھرتے اور بھاگتے تو دیکھ ہی لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو بھی دیکھ رہے تھے، بلکہ دشمن کو زیادہ دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری حصن نے محسوس کر لیا کہ مالک بن عوف اپنے پہلے بھرپور اور کامیاب وار پر اس قدر خوش ہو گیا ہے کہ اسے اگلی چال کا خیال ہی نہیں رہا۔ وہ اسلامی فوج کی بھگدڑ اور افراتفری کی پسپائی سے فائدہ نہیں اٹھا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو توقع تھی کہ مالک بن عوف کی متحدہ فوج مسلمانوں کے تعاقب میں آئے گی، لیکن تعاقب میں دشمن کے جو آدمی آئے تھے وہ تعداد میں تھوڑے اور منجم تھے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہراول دستے کو پیچھے آتے بھی دیکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم بھی کیا تھا کہ ہراول کے کتنے آدمی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کئی ایک مجاہدین گھوڑے اور اونٹ زخمی ہوئے ہیں، شہید ایک بھی نہیں ہوا۔ اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے قائم کی کہ یہ دشمن تیر اندازی میں اناڑی ہیں اور جلد باز بھی ہیں، اتنی زیادہ تیر اندازی کسی کو زندہ نہ رہنے دیتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس کھڑے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم پر نظر ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹھہر گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز غیر معمولی طور پر بلند تھی، جو بہت دور تک سنائی دیتی تھی۔ جسم کے لحاظ سے بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ قوی ہیکل تھے۔ عباس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، مسلمانوں کو پکارو، انہیں یہاں آنے کے لیے کہو۔ اے انصار، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی بلند آواز میں پکارنا شروع کیا، اے اہل مدینہ، اے اہل مکہ، آؤ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ قبیلوں کے اور آدمیوں کے نام لے لے کر پکارتے رہے اور کہتے رہے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ۔ سب سے پہلے انصار آئے، ان کی تعداد معمولی تھی، لیکن ایک کو دیکھ کر دوسرا آتا چلا گیا۔ مکہ کے کچھ دوسرے قبیلوں کے لوگ بھی آ گئے، ان کی تعداد 100 ہو گئی۔ رسول کریم نے دیکھا کہ قبیلہ حوازن کے بہت سے آدمی پسپا ہوتے مسلمانوں کی طرف دوڑے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 100 مجاہدین کو دشمن کے ان آدمیوں پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ مجاہدین ان کے عقب سے ان پر ٹوٹ پڑے، حوازن کے آدمی بوکھلا گئے اور مقابلے کے لیے سنبھلنے لگے، لیکن مجاہدین نے انہیں سنبھلنے کی مہلت نہ دی۔ ان میں سے بہت سے بھاگ نکلے، ان کے زخمی اور ہلاک ہونے والی پیچھے رہ گئے۔ وہ تو اچانک ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ مجاہدین میں بھگدڑ مچ گئی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ اپنے سے کئی گنا زیادہ دشمن سے لڑے اور فتح اور کامران رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی پکار پر مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اکٹھا ہو رہے ہیں، اور دشمن مسلمانوں کے چھوٹے سے گروہ کے جوابی حملے کو بھی برداشت نہیں کر سکا۔ اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ حوازن اور ثقیف ان کے تعاقب میں نہیں آ رہے، تو کئی ہزار مجاہدین واپس آ گئے۔ رسول اکرم نے انہیں فوراً منظم کیا اور دشمن پر حملے کا حکم دے دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ لاپتہ تھے، کسی کو بھی ہوش نہیں تھا کہ دیکھتا کون لاپتہ ہے اور کون کہاں ہے۔ وہی تنگ گھاٹی جہاں مجاہدین پر قہر ٹوٹا تھا، اب متحدہ قبائل کے لیے موت کی گھاٹی بن گئی۔ قبیلہ حوازن چونکہ سب سے زیادہ لڑاکا قبیلہ تھا، اس لیے اسی کے آدمیوں کو آگے رکھا گیا تھا۔ یہ لوگ بلا صبح ماہر لڑاکے تھے، لیکن مسلمانوں نے جس قہر سے حملہ کیا تھا، اس کے آگے حوازن ٹھہر نہ سکے۔ مسلمان اس خفت کو بھی مٹانا چاہتے تھے جو انہیں غلطی سے اٹھانی پڑی تھی۔ یہ دست بدست لڑائی تھی۔ مجاہدین نے تیگ جنی کے وہ جوہر دکھائے کہ حوازن گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے للکار کر کہا، یہ جھوٹ نہیں کہ میں نبی ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں۔ حوازن پیچھے ہٹتے چلے جا رہے تھے، وہ اب وار کرتے کم اور وار روکتے زیادہ تھے۔ ان کا دمخم ٹوٹ رہا تھا، ان کے پیچھے قبیلہ ثقیف کے دستے تیار کھڑے تھے۔